آپ کا یہ کردار آج امت مسلمہ کی عورتوں کو، خواتین کو بہت ضرورت ہے، اسوہ بطول کی بہت ضرورت ہے۔ آج پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذرا پردہ تو دیکھیں، ہائے خدا کی قسم، اللہ کے علاوہ اور غیر محرم کسی نے آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی ساری زندگی کے اندر اللہ کے علاوہ آپ کا کسی نے چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، یا جو محرم ہوتا تھا بس وہی، بس علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ تو وہ ہے کہ سورج نے بھی نہیں دیکھا اور چاند نے بھی نہیں دیکھا، یہ ان کی عقیدت ہے۔ بہرکیف سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ دنیا کے اندر بڑا اہتمام فرمایا، پردے کا بہت بڑا اہتمام فرمایا۔ آج پردے کو بوجھ محسوس کیا جاتا ہے اور پردے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، حجاب کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ ہماری بیٹیاں کالجوں میں جانے والی، سکول کے اندر جانے والی پردے کو بوجھ محسوس کرتی ہے۔ یاد رکھیں، میری مائیں بھی سن رہی ہیں، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کو شاد رکھے۔ میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا، عورت جب تک وہ پردے کے قریب ہوگی رب کی بارگاہ میں عزیز ہوگی۔ جتنا عورت پردہ کرے گی دنیا کے اندر اتنی رب کی بارگاہ کے اندر وہ عزیز ہوگی، جتنا پردے سے بعید ہوگی، دور ہوگی، اتنی وہ معاشرے کے اندر ذلیل ہوگی۔ عورت کا جو تحفظ ہے، جو اسلام نے عورت کا تحفظ دیا ہے، وہ پردے کے اندر، جب تک وہ پردے کے اندر رہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بازار میں نہیں جا سکتی، بازار میں جائے، جاب بھی کر سکتی ہے، لیکن پردہ، حجاب کرے، پردہ کرے، ضرورت کے ماتحت اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے، بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اسلام کوئی تنگ نظر نہیں ہے، اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن کر ہماری بہنیں بھی خوش ہو جائیں گی، میرے کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کی عورتیں بڑی بہترین ہیں، مجھے بڑی بھلی لگتی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی خوبی ہے انصار کی عورتوں کے اندر؟ فرمایا 6 ہجری کو پردے کی آیت نازل ہوئی، 6 ہجری کو پردے کی آیت نازل ہوئی۔ کچھ خواتین حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھی اور کچھ خواتین کے شوہر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ کسی کا باپ بیٹھا تھا، کسی کا بیٹا بیٹھا تھا، کسی کا بھائی بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر جب گھر میں رات کے عشاء کے ٹائم نماز کے بعد جب وہ گھر میں گیا تو کسی کا باپ تھا تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا، قرآن کے اندر پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ کسی کا بھائی بیٹھا تھا تو اس نے اپنی بہن کو جا کر بتایا کہ آج پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ کسی کا شوہر بیٹھا تھا تو اس نے جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی آقا دو جہاں فرماتے ہیں، انصار کی عورتوں نے بہانہ نہیں بنایا، حجاب کو، پردے کو بوجھ محسوس نہیں کیا، حالانکہ کپڑے بھی میسر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ کپڑوں کے ٹکڑے اٹھا کر ان کو پیبند لگایا، یہ بہانہ نہیں کیا صبح ہوگی مارکیٹ میں جائیں گے، دکان پر جائیں گے تو پھر کپڑے خریدیں گے، برقع خریدیں گے، حجاب خریدیں گے، نہیں، بہانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے جو گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کوئی ٹکڑے تھے ان کو انہوں نے پیبند کیا، ملایا، اکٹھے کیا۔ جب صبح ہوئی نماز کے لیے جب تشریف لے آئی تو ان سب نے پردہ کیا ہوا تھا، ان سب نے پردہ کیا ہوا تھا۔ اور جو خواتین حضور کی صحبت کے اندر پردے کے اندر بیٹھی تھی، درس سن رہی تھی، تو وہ اٹھی نہیں، قدم نہیں اٹھایا، بچے کو گھر کے اندر بھیجا، جاؤ چادر لے کر آؤ، ہم ایک قدم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھائیں گے، جاؤ چادر لے کر آؤ، پردہ لے کر آؤ۔ پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھی چونکہ اب آیت نازل ہو چکی ہے، ہم اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا، یہ انصار کی عورتیں، ان کے اندر پردے والی خصوصیت ہے، ان کے اندر واہ واہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا، یہی وجہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ہوگا کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بھی پردے کا لحاظ فرمایا۔ کتنا لحاظ فرمایا؟ اپنے پردے کا لحاظ تو فرمایا ہی ہے زندگی کے اندر،
اور لیکن مرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے جسم کے پردے کا لحاظ فرمایا۔ ہماری مائیں بہنیں، ذرا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، زندگی کے اندر تو ہر شخص اپنے پردے کا اہتمام کرتا ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات کے بعد، اپنی مرنے کے بعد کیسے پردے کا اہتمام کیا؟ سن لیجئے، آپ اپنی زندگی میں ہر وقت فکر مند رہتی تھی اور فرماتی تھی، حضرت اسماء بنت امیس کو کہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کے اندر تو پردے کا لحاظ کرتی ہوں، ہر حجاب کا لحاظ کرتی ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، مرنے کے بعد بھی میری میت پر، چونکہ مرنے کے بعد ذرا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، بے شک کفن اوپر ہوتا ہے، لیکن غیر محرم جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو اس کی قد و قامت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی موٹائی کا، اس کے پتلے پن کا، اس کے جسم کے انگ انگ کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، میری دل کی خواہش ہے میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے اوپر پردہ رہ جائے۔ کیا بات ہے! یہ ہے پردے کا عالم، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت، یہ ہے آپ کا حجاب، یہ ہے آپ کا پردہ جو آج امت کی خواتین کو بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس وہ بیٹھی تھی، چونکہ وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، اس نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا اس کا حل بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا حل بھی بولیے میرے پاس موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا وہ کون سا حل ہے؟ کہنے لگی میں حبشہ سے ہجرت کر کے ادھر آئی ہوں، تو حبشہ والے جب عورت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ چار پئی کے چار کونے پر ایسی لکڑیاں جس میں لچک ہوتا ہے وہ کھڑی کر کے اس کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، ٹیڑھا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ ایک ڈولی کی شکل بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہوگی کہ تو نے میرا معاملہ آسان کر دیا ہے، تو آپ نے پھر وصیت فرمائی میرا جنازہ بھی اس انداز سے اٹھایا جائے، میرا جنازہ بھی اس انداز سے اٹھایا جائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری جسم کی کیفیت بھی کسی کو معلوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، کیا سیرت ہے سیدہ فاطمہ! اسی پر پھر عمل ہوا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب دنیا کے اندر پردے کا اتنا اہتمام کیا، حجاب کا اتنا اہتمام کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نوازا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میرے سامنے امام حاکم کی روایت موجود ہے، میرے نبی سرور کے نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اپنی عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق آپ جلوہ گر ہوں گے، اور میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شفاعت کے مقام پر فائز ہوں گے، تو نادا من تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر، اے قیامت کے میدان میں جمع ہونے والو، غدو ابصارکم، اپنی نگاہوں نیچے کر لو، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو، انبیاء تم بے شک نبی ہو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو، نبی بھی نگاہیں نیچے کر لیں گے، رسول بھی، صالحین بھی، اولیاء بھی، سارے نگاہیں نیچے کر لیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہاں سے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ اعزاز ملے گا پوری دنیا کائنات کی خواتین میں سے صرف میرے نبی کی بیٹی کو ملے گا، کسی اور کے لیے یہ حکم، بولیے کسی اور کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ اعزاز مل رہا ہے تو کس کو مل رہا ہے؟ بولیے میرے نبی کی بیٹی کو، جس نے دنیا کے اندر اتنا حجاب اپنایا۔ تو حاضرین محترم، اولیاء کی گردنیں بھی جھکی ہوں گی، کیا اولیاء کی گردنیں بھی، انبیاء کی گردنیں بھی جھکی ہوں گی، اور ان کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے 70 حوروں کے جھرمٹ میں اور 2 چادروں کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کا گزر ہوگا، وہ جنت میں تشریف لے آئیں گے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ ہماری مائیں موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بھی یہ سنت ہے
یہ سنت ہے اس طرح خواتین کو مسجد کے اندر لانا۔ یہ نبی قائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسا ہی فرماتے تھے۔ آج ہم نے عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تبلیغ کے معاملے میں، علم کے بارے میں، اور آپ تو دوسرا علم اپنی خواتین کو کتنا پڑھاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا وہ علم بھی پڑھاؤ؟ یہ جو علم دنیاوی پڑھا رہے ہیں، ڈگریاں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ قرآن اور علم دین کی ایسی ڈگری ہے قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گی۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتی تھی اور عیدین بھی حضور کے پیچھے پڑھا کرتی تھی، باپرد ہوتی تھی۔ تو اس لیے دوستو آج ضرورت ہے اس بات کی۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں نے کل بھی پڑھی تھی، ہر سکول کی دیوار پر لکھی ہوتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم دین حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس سے اس کا اپنا دین درست ہو جائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہماری مسلم معاشرہ کی خواتین کو اسوہ بطول نصیب فرمائے۔